السلام علیکم ٹو آل. کیسے ہیں آپ سب جو خود سے ریڈ کر رہے ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف اور کیسا جا رہا ہے سیزن 2؟ یہ بھی بتاتے رہا کریں. میری پوری کوشش ہے کہ میں اس سیزن 2 کو سیزن 1 سے زیادہ پاورفل، تھرلنگ اور ایسا بنا دوں جس کو آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرو. ٹھیک ہے، سیزن 1 میں جو سین آپ لوگوں نے مس کر دیے تھے، جو چیزیں آپ لوگوں نے مس کر دی تھی، وہ سب کی سب سیزن 2 میں کمپلیٹ کروں. ٹھیک ہے، تو ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد بتاتے رہا کریں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، کون سا کپل، کون سا کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا، کون سی لائن آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی. اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نامناسب ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یا ایسا کچھ جو آپ چاہتے ہو کہ ناول میں یہ ہو، اس سے ناول اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ناول کو بہت زیادہ، ہماری اسٹوری جو ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے، جس کو پڑھ کے مزہ آئے. ٹھیک ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ایپیسوڈ ہو جو آپ کا سٹریس ریلیز کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ چیز شروع دن سے کہتی ہوئی آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ناول میں آپ کو ایسی کوئی ٹاکسک چیزیں نہ ملیں. ٹھیک ہے، جو باقی کے ناولز میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ایسی چیزیں انسان کو مینٹلی تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ناول پڑھ کے آپ لوگ ڈسٹرب ہوں. اگر کبھی ایسا ہو تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے ایسا کچھ ہو رہا ہے اور میں اس چیز کو چینج کر دوں اسی وقت. ٹھیک ہے، باقی آج ہے ہمارے بلیک ماسک مافیا ناول کی قسط نمبر 10. پوری امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ایک اور بات میں بتاتی ہوں. کافی سارے ریڈرز پوچھ رہے تھے کہ زحال مسکن اور عشق ارزم اب ہم لوگ کہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ دونوں ناولز اب میرے فیس بک کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ اس کو ریڈ کر سکتے ہو. ڈیلی کے ایپیسوڈس آتی ہے 8 بجے. عشق ارزم بھی اب پراپر وہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں اپنا ایک الگ سے چینل بناؤں گی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو 2 چینل تھے وہ اب سمجھ لیں کہ وہاں پہ صرف آپ کو اپڈیٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، کسی ناول کی میرے کی کوئی ایپیسوڈ نہیں ملے گی کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اس چینل کو ہم لوگ کامیاب بنائیں. تو ایک اور چینل بنے گا. ٹھیک ہے، جس کے اوپر سیزن 1 زحال مسکن کا اور عشق ارزم ناول، یہ دونوں وہاں پہ اپلوڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بنا کے لنک میں آپ لوگوں کو دے دوں گی. جو بھی وائس اوور کے ساتھ ناول کو سننا پسند کرتے ہیں، ریڈ کرنا پسند کرتے ہیں، تو وہ ایزیلی وہاں پہ دونوں ناول سن سکتے ہیں اور ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں. زالے دونوں ہاتھ کھولے، ٹکر ٹکر داراب کو دیکھنے لگی. عبدالباری اپنے ہی ہاتھوں کو منہ میں لیے کھیل رہا تھا، اور ضامر وہ کب کسی کو دیکھتا تھا باپ کی طرح جو کام کرنے لگ جائے بس اسی پر سارا دھیان دیتا تھا. اب بھی وہ یہی کر رہا تھا. اس کا سارا فوکس ان چاولوں کو برباد کرنے پر تھا جو کافی حد تک اس کے منہ میں بھی بھرے ہوئے تھے. یا اللہ، یہ کیا حال بنا لیا تینوں نے! زمل داراب کی آواز سن کر جیسے ہی اٹھ کر آئی، سامنے اتنی تباہی پھرتے دیکھ وہ بے ساختہ سر پکڑ گئی. ضامر اور زالے اپنی ماں کو دیکھ اپنے دو دو خرگوش جیسے دانتوں کی نمائش کر کر کھلکھلا کر ہنسنے لگے. یہ بھی کیوٹ اس لیے بن رہے تھے تاکہ بچت ہو جائے. زالے اس وقت پنک کلر کے بیبی فراک میں تھی جو گھٹنوں تک مشکل سے آ رہا تھا. اس کے نیچے پیارے پیارے سینڈلز جن میں اس کے گولو مولو سے پیر اور بھی کیوٹ لگ رہے تھے، لیکن اس وقت اس کے ہاتھ، منہ اور کپڑے سب کیک میں بھر چکے تھے. ضامل نے زحال کے جیسا 3 پیس چھوٹا سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں باپ کی طرح ہی ہینڈسم اور کیوٹ لگ رہا تھا. دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ موبائل میں
وہ جیب میں موبائل رکھ رہا تھا اور زامل اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں چاول بھر رہا تھا۔ کوئی پوچھے اس سے، وہ اس کا کرنے کیا والا تھا؟ بس اپنے باپ کو جو کرتے دیکھتا اسے بھی وہی سب کرنا ہوتا تھا۔ یہ بات زمل اب نوٹ کرنے لگی تھی۔ اگر زحال غلطی سے بھی خود یہ بات نوٹ کر لیتا تو دوبارہ اس کے سامنے اپنے کام کی ایک کال بھی نہ اٹھاتا جو اسے بچہ سمجھ کر اس کے سامنے لگا رہتا تھا۔ اور چھوڑو ان کو اکیلا، کومل بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہی آ گئی، کیونکہ اس کا بیٹا بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ وہ چھوٹا سلطان ابھی سے اپنی ہونے والی بیوی کا زن مرید بن چکا تھا۔ وہ جو کھا رہی تھی خود بھی وہی کھا رہا تھا۔ نہ صرف کھا رہا تھا، منہ سے نکلا کیک ہاتھوں پر ملتے پورے چہرے کو بھر لیا تھا۔ زامل یہ کیا ہے منہ میں؟ دکھاؤ، کرو۔ زمل نے اس کا منہ جیسے ہی بھرے دیکھا، یک دم ٹھٹک کر اس کے پاس بیٹھتی منہ میں انگلی دینے لگی، جس کے بعد چاولوں کا ڈھیر برآمد ہوا تھا۔ کیس کرو اس چھوٹے دہشت گرد پر، چاول اسمگل کر رہا تھا۔ فامیر کی بات پر سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ سوری، میں اتنی چھوٹی ہتکڑی نہیں لایا، اس کو تو میں ایسے گھما دوں گا۔ داراب نے زامل کو اٹھاتے اپنی گود میں لے لیا اور دھڑا دھڑ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چوم چوم کر لال کر دیا۔ ببب! زالے کی نظر وہیں آتے زحال پر جیسے ہی پڑی، اس نے فوراً سے اس کی جانب ہاتھ کر دیے اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ جی ببب کی جان! اس نے آتے زالے کو اٹھا لیا۔ زمل جو ان دونوں کو گھور رہی تھی اب ان کو چھوڑے ان بڑوں کو دیکھ رہی تھی، جن کو بچے گندے نظر نہیں آ رہے تھے، بس پیار کرنا تھا۔ میرا بیٹا کیک کھا رہا تھا، اس کے منہ پر کیک دیکھ زحال نے ایک نظر ان کے چھوٹے سے ٹیبل پر دوڑائی۔ ملازموں نے ان کے ٹیبل کو بھی بالکل شاہی ٹیبل کی طرح سجایا تھا۔ یقیناً مینڈک والے معاملے کے بعد بیچارے اس قدر ڈر چکے تھے۔ ببا وہ اپنے ہاتھ پر لگے ننھے سے پیس کو دیکھتی زحال کو ہی کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ زحال کو ہنسی تو آئی تھی، لیکن وہ منہ بھی کھول گیا تھا۔ اس نے زندگی میں جھوٹا پہلی بار زمل کا کھایا تھا اور اب اپنے بچوں کا۔ میرا شہزادہ بیٹا! اس نے زالے کے گال پر زور سے کس کی، جو زامل دی چھوٹا پاشا کی نظروں سے بچ نہیں سکی۔ اس نے دور سے ہی ایسی چیخ ماری کہ سب بوکھلا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ یاقوت کی گود میں تھا، اپنے باپ کے پاس زالے کو دیکھ اس کی گود میں ہی نیچے اترنے کی تگ و دو کرنے لگا۔ اس کی اتنی کوششیں دیکھ یاقوت نے ہنستے ہوئے اسے نیچے چھوڑ دیا۔ وہ جلدی جلدی مٹ مٹ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا زحال کے پاس جا کر رونے لگا کہ اسے بھی اٹھاؤ۔ اس نے دونوں کو اپنے ایک ایک بازو پر لے لیا۔ اس نے دونوں کو اپنے ایک ایک بازو پر لے لیا۔ زامل اس کی گود میں آتے اپنے خرگوش جیسے دانتوں سے زحال کے
گال پر بائٹ کرتے اپنے غصے کا اظہار کرنے لگا کہ اسے کیوں چھوڑا، اسے پیار کیوں نہیں کیا۔ اچھا میرا بیٹا، سوری، بب کی سوری۔ زحال کی ہنسی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بیٹا اتنا پوزیسو نکلے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ زالے نے زحال کے دوسرے گال پر نرمی سے کس کی۔ یہ عمل سب کو چونکا گیا تھا، خود زحال کو بھی۔ یہاں بیٹے اور بیٹی کا فرق واضح تھا۔ وہ بیٹی تھی، باپ پیار نہ بھی کرتا تو وہ کر لیتی۔ یہ دیکھ زحال کو اپنی جان کے ٹکڑے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نوشیروال اسے بچوں کے ساتھ اتنا خوش دیکھ بے ساختہ مسکرا دیے۔ ان کا چھوٹا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، آج اس کے بھی اپنے بیوی بچے تھے۔ زامل کو ادھر لاؤ۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ضریاب کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر خم کرتے زحال کی جانب بڑھ گئے اور اسے زامل کو لے کر نوشیروال کے حوالے کر دیا۔ زحال یہ سب دیکھ رہا تھا اور نوٹ بھی کر رہا تھا کہ اس کے باپ نے یہ پیار زالے کو نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بیٹی تھی اور پرانے لوگوں کی سوچ کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، اسی سوچ نے کتنی بیٹیوں سے ان کے گھر چھین لیے، ان کو اصل محبت سے محروم کر دیا۔ زحال نے زالے کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ نہیں، اس کی بیٹی پرایا دھن نہیں تھی، وہ زحال خان افندی کی بیٹی تھی، جس کے قدموں میں وہ پوری دنیا لا کر رکھ سکتا تھا، جس کی محبت اس کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ زالے افندی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اس کا باپ تھا، زحال خان افندی۔ تب ہی یاقوت اور پامیر بھی اس کے پاس آ گئے۔ زالے ان کو دیکھ اپنا ننھا سا ہاتھ ان کی جانب بڑھا کر خوشی سے کھلکھلانے لگی، لیکن اپنے باپ کی گود سے نیچے نہیں اتری۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زحال کو ایسے کھڑے دیکھ یاقوت نے دھیمی آواز میں استفساریہ پوچھا۔ زحال اسے کیا جواب دیتا کہ اسے کیا محسوس ہوا ہے؟ تمہیں میری بیٹی سے محبت ہے؟ وہ یہ سوال کرتے یاقوت کے ساتھ ساتھ پامیر کو بھی چونکا گیا تھا۔ کسی نے ان کے دل کو جیسے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، اس میں جان بستی ہے ہماری۔ ان کے لب و لہجے میں اس وقت دنیا بھر کی محبت شامل تھی۔ واقعی وہ زامل سے زیادہ زالے پر جان دیتے تھے، اسے تو گود میں بھی ایسے لیتے تھے جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو، اسے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ زحال کچھ نہیں کہہ سکا، وہ خاموشی سے اپنے لب زالے کے گال پر ٹکا گیا۔ وہ بھی بالکل ساکت اپنے بب کے ساتھ چپکی اسے اپنے دونوں چاچو کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ بچوں کے ساتھ مگن تھے، ان سے ماحول مزید خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن زحال کو زالے کی وجہ سے گل کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے سب کو دیکھا، اس کے پاس سب تھے، اس کے اپنے، لیکن گل نہیں تھی۔ یہ احساس اس کا دل بھاری کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے زالے کو لیے ایک
کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ باقی سب اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ داراب برلاس کو اچھا بچہ بننے کی تاکید کر رہا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھا زامل یہ سب باتیں اتنی غور سے سن رہا تھا جیسے اسے بھی سمجھ آ رہی ہو۔ لالا! اس کے پکارنے پر دریاب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ از حد سنجیدہ بیٹھا تھا۔ آپ سے کچھ پوچھوں؟ اس کے اس انداز پر دریاب کی مسکراہٹ پل بھر میں معدوم ہوئی۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑ کر بیٹھے اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ بلا جھجک پوچھو، کوئی بات ہے؟ اسے پریشان دیکھ انہیں بھی پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ زحال نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ جب سے ملیشیا آیا تھا ایک بار بھی خان حویلی نہیں گیا تھا۔ نہ کسی کو بتایا کہ وہ کیوں نہیں گیا، کیونکہ جاتا تو اسے یاد آتا کہ وہاں اس کی بہن نہیں ہوگی، اس کی گل نہیں ہوگی۔ گل کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سوال کرتے اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی، لیکن دوسری جانب دریاب کو لگا جیسے کسی نے ان کی سانسیں روک دی ہوں۔ ان کے چہرے کی رنگت یکدم سے فک پڑ گئی۔ زحال ان کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا جب اسے ان کی آنکھوں میں خوف کا سایہ سا لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ بتائیں لالا! انہیں خاموش دیکھ اس نے پھر سے استفساریہ پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے یہ؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ ہڑبڑاہٹ کے مارے ٹھیک سے اپنا سوال تک نہیں کر پائے۔ ان کو ایسے دیکھ زحال کی آبرو ذرا سی اچکی، اور ایسا تب ہوتا تھا جب اسے کچھ کھٹکتا تھا۔ کیا میں نہیں پوچھ سکتا؟ وہ بہن تھی میری، مجھے حق ہے یہ جاننے کا کہ وہ کیسے اس دنیا سے گئی۔ یہ سوال کرتے وہ بظاہر نارمل لگ رہا تھا، لیکن کوئی اس کے دل سے پوچھتا جو کسی گہری کھائی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اپنے کسی ایسے رشتے کے بارے میں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب رہا ہو۔ یہ پوچھنا کہ وہ کیسے مرا۔ یہ سوال کرتے وقت کم از کم سوال کرنے والا خود ایک بار ضرور مرتا ہے۔ دریاب کچھ دیر تو خاموش رہے، کیونکہ ان کے پاس آج اس سوال کے جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ خان، بابا سائی نے نکلنے کا بولا ہے۔ اسی وقت سیماب نے آ کر انہیں بابا سائی کا پیغام پہنچایا۔ سیماب کی بات سنتے وہ ایک ہی جست میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم کو نکلنا ہوگا جی۔ ان کی بات پر زحال نے سرد نگاہوں سے ایک بار ان کی جانب دیکھا۔ وہ تھوڑا متجسس سا ہونے لگا تھا کہ اس نے اتنا مشکل سوال نہیں کیا تھا جتنا مشکل ان کا جواب دینا ہو گیا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جواب کا منتظر رہوں گا لالا۔ وہ کب باتوں کو چھوڑتا تھا، خاص طور پر تب جب اسے کوئی بات کھٹک جائے۔ داراب کی جگہ تم کیوں نہیں پولیس میں چلا جاتا؟ اس کے اس انداز پر دریاب نے بات کا رخ موڑنے کے لیے تڑک کر کہا، جس پر زحال نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آپ نے اپنی کرسی چھوڑ دی صرف اس لیے کہ کہیں ہم دونوں آمنے سامنے نہ آ جائیں۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ داراب لالا سے بھی ان کی وردی چھین لوں؟ اس کی بات پر دریاب نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کا بھائی لاڈلا آج بھی تھا،
اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی، کیونکہ وہ زحال کا اصل روپ جانتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کرسی کی وجہ سے اپنے بھائی کو خود سے بدظن کر دیں۔ تم کو کسی دن ہم بتائے گا مڑا، تمہارے لیے ہم نے کرسی چھوڑ دی، لیکن ہم کرسی واپس لے گا تم کو سیدھا کرنے کے بعد۔ زحال ان کی بات پر گہرا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ لان میں آ گئے۔ مہمان جا چکے تھے، صرف گھر کے افراد پیچھے رہے تھے۔ خان حویلی کے سب افراد بھی جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ بہت اچھا لگا تم سب سے مل کر، کبھی آؤ نا حویلی، وہ بھی تو تم سب کا اپنا گھر ہے۔ سیماب کا دل نہ جانے کیوں یہاں سے جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ وہاں اسے اس بیلا ڈائن کی شکل دیکھنی پڑتی تھی، اور کوئی تھی بھی نہیں، کومل مشی اور زمل کی طرح، جن میں محبت بے مثال تھی۔ وہ آپس میں بہنوں کی طرح رہتی۔ اصل محبت یہاں تھی، پاشا ولا میں۔ آپ لالا کو بولیں وہ لے کر آئیں ہمیں، ہمارے والے تو آنکھوں سے دیکھ کر ہی مار دیتے ہیں۔ مشی کی بات پر سیماب کے ساتھ ساتھ کومل بھی ہنس پڑی۔ بات تو سچ تھی، اور اب اس کے منہ سے داراب کا سن کر تو یاقوت نے مشی کی آنکھیں نکال کر ان سے کنچے کھیلنے تھے۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ اپنی اپنی گاڑی میں حویلی روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے جاتے سب لوگ اندر آ گئے۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ نے سب کی کمروں کو تختہ بنا دیا تھا۔ اسے سلا دینا، مجھے نیند آئی ہے بہت زور کی۔ کومل عبدالباری کو پامیر کی گود میں دیتی خود کمرے میں سونے چلی گئی۔ اسے ایسے جاتے دیکھ پامیر کبھی اسے دیکھتا تو کبھی عبدالباری کو، جو اپنے باپ کی گود میں ہی کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ دیکھا، تم پر ساری محنت بھی میری لگی اور اب سنبھالوں بھی میں ہی، رکو تم ظالم عورت۔ وہ اٹھ کر خود بھی اس کے پیچھے گیا، لیکن آتے کیا دیکھا، کومل بنا چینج کیے ایسے ہی لیٹ چکی تھی۔ واقعی وہ زیادہ تھکی تھی، پہلے ہاسپٹل اور پھر یہ فنکشن۔ چلو سونے دیتے ہیں مما کو، آپ یہاں لیٹو۔ عبدالباری کو دھیرے سے بیڈ پر لٹاتے اس نے کومل کے پیروں میں پہنی سینڈلز اتار کر نیچے رکھی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر دھیرے سے ٹھیک کر کر تکیے پر لٹانے لگا۔ اس دوران اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ صرف مسکرائی تھی۔ پامیر نے اس کی پیشانی چومتے کمفرٹر ٹھیک کیا۔ اتنے میں عبدالباری بے چین ہوتے رونے لگا تھا۔ کیا ہوا بابا کی جان، کیوں رو رہے ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس گھوم کر آیا۔ وہ دھیمی آواز میں روتے ہوئے ہاتھ پیر مارنے لگا تھا۔ اس کا ڈائپر بدل دو۔ کومل کی آنکھیں بند اور آواز نیند سے بوجھل تھی، لیکن پھر بھی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ ماں تھی۔ پامیر نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے چھوٹے پیکٹ کو دیکھا۔ جب رو تو نہیں رہا تھا، منہ میں انگلی لیے اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اب اس کا ڈائپر بھی چینج کروں؟ نہیں، یہ ظلم ہے۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھا۔ کومل گہری نیند میں چلی گئی تھی، تب بھی وہ اس کی بات نہیں سن سکی۔ عبدالباری اوں اوں کرتا پھر سے بے چین ہونے لگا۔ پامیر اس کا ریڈیو آن ہونے سے پہلے اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے آیا۔ یہاں رو اب، میں ڈائپر کیسے چینج کروں؟
وہ عبدالباری کو گود میں لیے کھڑا سوچنے لگا اور اسے لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ایک وہی باپ بیٹا تھے جو رات کو الو اور اس کے پٹھے کی طرح جاگ رہے تھے۔ تمہیں بھی ابھی سوسو کرنا تھا؟ صبح نہیں کر سکتے تھے؟ بس ڈائریکٹ ٹینکی فٹ ہے۔ وہ جھنجھلا کر منہ سکوڑتا اس کا ڈائپر نکالنے لگا۔ عبدالباری اپنے باپ کو دیکھ تیزی سے ہاتھ پیر چلا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی چلتی ہوئی ٹانگیں اس کے باپ کے لیے کتنی مشکل کھڑی کر رہی ہیں۔ اوئے سکون سے لیٹو، ایک تو میرا کام بڑھا دیا، اوپر سے غنڈہ گردی کر رہے ہو۔ پامیر کی ڈانٹ پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی اتنی کیوٹ اسمائل دیکھ پامیر برف کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے دونوں گال چومے۔ میرا بچہ۔ وہ کر تو رہا تھا کوشش، لیکن اسے اپنی کوشش ناکام ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں زحال کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، شاید وہ پانی لینے آیا تھا۔ جب اس کی نظر ان باپ بیٹا پر پڑی، وہ تھوڑا متجسس ہوتے کچن کے بجائے ان کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز پر پامیر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور دیکھتے رونے والا منہ بناتے ڈائپر آگے کر دیا۔ بیوی کا ظلم و ستم سہ رہا ہوں، اور کیا؟ وہ عنقریب اب سچ میں رو دینے والا تھا۔ اس کی حالت دیکھ زحال کو ہنسی آئی۔ اس نے جگ ٹیبل پر رکھا اور پامیر کے ہاتھ سے ڈائپر لے کر خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ رات کے اس وقت بابا کے ساتھ بڑے بابا کا اضافہ عبدالباری کی خوشی مزید بڑھا گیا تھا۔ زحال نے بنا منہ بنائے اس کا ڈائپر چینج کیا اور اس کے سامنے عبدالباری بھی بالکل خاموش لیٹا اسے دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ یہ اس کا باپ ہے، وہ نہیں جسے سمجھ کر تم گھور رہے ہو۔ پامیر اپنے بیٹے کی حرکت نوٹ کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جسے زحال کے تیز کان بخوبی سن چکے تھے۔ ہی ہی، مذاق تھا، ویسے آپس کی بات ہے۔ یہ رشتہ آپ نے دل سے کیا ہے نا؟ وہ پوچھ ایسے رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں اس نے اپنے بھائی کی محبت میں تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر ایسا تھا تو یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ زحال نے ایک گہری نظر سے عبدالباری کو دیکھا۔ نہیں، یہ میں نے اپنی بیٹی کی محبت میں کیا ہے۔ میں جانتا ہوں عبدالباری اس کی حفاظت کرے گا، اپنی جان سے بڑھ کر میری بیٹی کو تحفظ دے گا۔ میرے بعد اگر کوئی میری بیٹی کو سب سے زیادہ چاہے گا تو وہ عبدالباری ہوگا۔ کیا مان تھا، محبت تھی اس کے لہجے میں۔ پامیر بھی چند پل تو جیسے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ زحال کی نظر عبدالباری پر ٹکی تھی۔ اسے اس کے اندر وہ مستقبل نظر آتا تھا جو وہ سوچتا تھا، اس کی بیٹی کا مستقبل عبدالباری کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا وہ جن کاموں میں ملوث ہے ان میں وہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکے گا۔ اس نے بہت لوگوں کے گریبان پر ہاتھ ڈال رکھے تھے جو اس وقت اس کی جان کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے اور موقع ملتے اسے ختم کر دیتے۔ پامیر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔
اس کی طرف نہیں، میری طرف دیکھیں۔ زحال نے دھیرے سے نظر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ زمین پر دو زانوں ہو کر بیٹھا، پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ ان کو نہیں، ان سے پہلے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو یہ سوچ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دے گا تحفظ ضالع کو، لیکن اسے تحفظ آپ دیں گے۔ ہم زندگی کا ایک سیکنڈ بھی آپ کے بغیر تصور نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنا سر زحال کی گود میں رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ زحال نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ یہ تینوں کبھی بڑے نہیں ہو سکتے تھے، چاہے ان کے 10 بچے ہو جائیں۔ تبھی گھر کے بڑے بگڑے بچے کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ ویسٹ اور نکر پہن کر آتماؤں کی طرح باہر لان میں گھوم رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری تھے، یقیناً وہ گانے سنتے ہوئے باہر کے موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ یہاں کا منظر دیکھ اس نے تیزی سے اپنے ہینڈز فری نکالے اور وہیں آ گیا۔ لاؤنج میں آتے زحال کے سامنے منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی بگڑا بچہ ہو۔ آ جاؤ ڈرامے باز! اس کو ایسے دیکھ اس کا مرض سمجھتا زحال اپنا ایک بازو وا کر گیا۔ وہ جلدی سے صوفے پر چڑھ کر بیٹھتا، زحال کے سینے سے لگ گیا۔ وہ دونوں کو کتنی ہی دیر اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ عبدالباری اسے بس تکتا جا رہا تھا۔ وہ ایک شخص کس کس کو سنبھالتا، ہر ایک کی رگوں میں اس کی محبت خون کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ پامیر کو ایسے دیکھ برلاس کچھ ٹھٹکا تھا۔ پامیر کا دل چاہا اسے بتا دے، لیکن زحال نے اسے آنکھوں کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ وہ برلاس کا پاگل پن اپنے لیے اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اسی بات پر سب کچھ تہس نہس کر دیتا کہ اس نے یہ بات سوچی بھی کیسے۔ وہ برلاس کا زحال تھا، اس کا بھائی، اس کا باپ۔ کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو وہ اس کا وہ حال کر دیتا کہ وہ اپنے پیدا ہونے کے دن پر پچھتاتا۔ برلاس اسے لے کر اتنا پوزیسو تھا کہ اسے کبھی کبھی زمل تک سے جیلسی محسوس ہونے لگتی تھی۔ ہاں، یہی کہ تو بڑا کب ہوگا، قد اونٹ جتنا نکال لیا، اور حرکتیں زامل سے بھی خراب ہیں تیری۔ اس کی بات پر برلاس نے فوراً اپنے دانتوں کی نمائش کی، کیونکہ زامل کو بھی الٹی حرکتیں سکھانے میں برلاس کا ہاتھ ہی نہیں، خود پورا کا پورا برلاس شاہ ملوث ہوتا تھا۔ نہیں، یہ چھوٹا ہی رہے، میں نہیں چاہتا یہ بڑا ہو کبھی۔ زحال نے محبت سے برلاس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ تو اسی پر یک دم سے کھل اٹھا تھا۔ لو یو بھائی، اینڈ لو یو میرو۔ اس کے آخری جملے پر پامیر کے چہرے پر شائننگ آنے ہی لگی تھی کہ اگلے جملے پر ساری شائننگ ہوا ہو گئی۔ ایسا میں بول دیتا، اگر میری گن نہ توڑی ہوتی تب۔ لے، اس کا لو گیا تیل لینے۔ پامیر نے بچپن میں اس کی پانی والی بندوق توڑی تھی، اسے وہی یاد تھی۔ اچھا بس اب لڑنا نہیں، ورنہ دونوں پٹو گے۔ چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔
پامیر اس سے پہلے کوئی جوابی حملہ کرتا، زحال نے دونوں کو دھیرے سے خود سے الگ کیا اور پہلے ہی وارننگ دے دی۔ وہ جانتا تھا یہ دونوں شروع ہو گئے تو گڑے مردے بھی اکھیڑ لائیں گے کہ فائٹ کرتے وقت کون نیچے گرا، کس نے سب سے زیادہ چیونٹیاں ماری۔ پامیر نے اٹھ کر عبدالباری کو بھی اٹھا لیا، جو آج سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ برداشت اب سکون کی نیند سوتا، کیونکہ اسے وہ شخص دکھ گیا تھا جو اس کا سکون تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ پامیر نے آتے عبدالباری کو بیڈ پر لٹا دیا، خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اب سو جاؤ پلیز، اب فیڈ نہ مانگ لینا، وہ مجھ میں سسٹم موجود نہیں ہے، تمہاری ماں ہی کروا سکتی ہے۔ اس کو ایسے خود کو ٹکر ٹکر دیکھتے دیکھ وہ پہلے ہی خبردار ہو گیا تھا۔ سوری فار ڈسٹربنس۔ اس کی بات نہ سمجھ کر بھی عبدالباری کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ننھی ننھی سی کلکاریاں کمرے میں ایک خوبصورت سا ساؤنڈ پیدا کر رہی تھی۔ وہ خود تو سو گیا تھا، لیکن عبدالباری کب سویا اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ 4 پیجز رہ گئے اور میرے لیے یہ کمپلیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ خود کھیل کر خود ہی سو گیا۔ نخرے بچے صرف ماں کو دکھاتے ہیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ سورج نے اپنی روشنی چاروں سو پھیلا کر ان کو بھی جگا دیا تھا جو نہیں جاگنا چاہتے تھے، جیسے زمل فہد۔ آج تو اس نے بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے تو وہ ان دونوں کو لے کر جائے گی، لیکن وہ تھی کہ آج منہ پر تکیہ رکھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ زحال آج سب سے پہلے اٹھ گیا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں زمل کا بیگ تھا اور دوسرے میں اس کی بک۔ اس نے ساری تیاریاں کر رکھی تھی، لیکن اس کی پاشی اپنی چالاکی میں سارا سامان بیگ سے نکال کر یہاں وہاں چھپا چکی تھی تاکہ وقت پر نہ ملے اور اسے کالج نہ جانا پڑے۔ بلالے جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ زحال اس کے کپڑے کاؤچ پر ٹھیک کر رکھ کے مصروف سے انداز میں گویا ہوا، میں نہیں جانا چاہتی کالج، مجھے نہیں جانا۔ وہ کسی بگڑی بچی کی طرح منہ پر کمفرٹر لیتی اس میں اچھی طرح لپٹ گئی۔ زحال نے وہیں کھڑے ہو کر اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے پاس آتے اسے کمفرٹر سمیت ہی اس میں لپیٹ کر گود میں اٹھا لیا۔ تم کیا، میری تو بیوی بھی جائے گی کالج، چلو فریش ہو جاؤ، نہیں تو یہ کام میں خود سر انجام دوں گا، وہ بھی خوشی خوشی۔ یہ خوشی اس کے انداز میں
بخوبی چھلک رہی تھی۔ جمل نے جھٹ سے منہ باہر نکال کر اس پٹھان کو گھورا جو فریش کرنے کے نام پر الگ ہی بلش کر کر دکھا رہا تھا۔ جمل اس کی گود میں بری طرح سے مچلتی نیچے اتر گئی اور اس کے سامنے کھڑی تیکھی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ یہ اچھا نہیں کر رہے آپ، وہ اپنے منہ پر آئی لٹ کو پھونک مار کر پیچھے کرتی فل لڑاکا بیویوں کی طرح بولی۔ زحال نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا، ساتھ اپنی ہنسی دبائی کہ وہ کتنی چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اس کا دیوانہ ہے۔ اچھا ہے یا برا، اپن کرے گا یہ۔ وہ بھی ایک قدم آگے آتا ایسے بولا جیسے دو گنڈے آمنے سامنے آ گئے ہوں۔ اپن نہیں چھوڑے گا تم کو، اپن یہ چاہتا بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کو رومانٹک انداز میں لیتا جھک کر ٹک سے اس کی ناک چوم گیا جس پر اس وقت ڈھیروں غصہ بیٹھا تھا۔ ہبی! وہ اس کی بات پر یکدم سے چیخی۔ آؤ میں فریش کروں تمہیں، آؤ میرا بچہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود باتھ روم لے جانے لگا تھا کہ جمل نے بیچ میں ہی سٹپٹا کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ نو تھینکس، میں خود ہو جاؤں گی۔ وہ تڑک کر بولتی اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ زحال ہنس ہی رہا تھا جب اس کی نظر اپنے دو پروڈکٹس پر پڑی۔ اپنے رومانس کے چکر میں ان کو تو بھول ہی گئے، وہ بھی پورا بدلہ لے رہے تھے۔ اب رو کر پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا تھا۔ زحال دونوں کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے آیا۔ نیچے سب جاگ چکے تھے، شاید سب کو پتہ تھا آج جمل بی بی کے کالج کا پہلا دن ہے۔ کومل اور مشی نے مل کر آج اسپیشل ناشتہ جمل کی پسند کا بنایا تھا۔ بھائی، میں نے سیکورٹی کا انتظام کر دیا، جمل کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ یاقوت آتے اس کے قریب دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ زحال نے صرف سر اثبات میں ہلایا کیونکہ یہ بھی اسی نے کروایا تھا۔ وہ اپنی گلالے کو ایسے نہیں بھیج سکتا تھا۔ اگر وہ جا رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا، پھر چاہے کسی بھی صورت میں جائے۔ تھوڑی دیر میں جمل تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ اس وقت وہ وائٹ کلر کے گھٹنوں تک آتے فراک میں ملبوس تھی، پاؤں میں کمفرٹیبل جوگرز اور بالوں کا فرنٹ سٹائل بنائے چھوٹی چھوٹی چوٹکیاں لگا رکھی تھی۔ وہ اس طرح تیار ہوئی زحال کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ جمل، دیکھو سب تمہاری پسند کا بنا ہے، کھا کے بتاؤ کیسا ہے سب۔ مشی اس کے سامنے سارا کھانا رکھتی چہک کر پوچھنے لگی۔ جمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی مشی کی خوشی کے لیے تھوڑا سا ناشتہ کر لیا۔ وہ یہ سب ڈرامے کر رہی تھی تاکہ اس کو زیادہ نہ کھاتے دیکھ زحال اسے کہہ دے چلو کوئی بات نہیں، نہ جاؤ کالج۔ لیکن وہ بھی ڈھیٹ بن چکا تھا، پہلے ہی اس کا ٹفن باکس تیار کروا دیا تھا۔ میں ایک شرط پر جاؤں گی۔ اس کی اس شرط والی بات پر سب نے حیران ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ یہ اب ضرور کوئی بم پھوڑے گی۔ پامیر پہلے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ اپنی بہن کو اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا، آج تمہاری ہر شرط مانی جائے گی۔ تم بولو کیا چاہیے؟ برج خلیفہ تمہارے نام کر دیں؟ کر دیں گے، اور کوئی حکم؟ یاقوت جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا
کے کچھ بولے اور وہ اس کے سامنے حاضر کر دے۔ نہیں، آج گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ یہ ہوا تھا دھماکہ سب کے سروں پر۔ زحال کو تو باقاعدہ کھانسی ہونے لگی تھی۔ بھائی پانی؟ برلاس نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ زحال نے زور زور سے کھانستے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا کیونکہ کھانا حلق سے نیچے اترنے کے بجائے اوپر چڑھ چکا تھا۔ یاقوت پامیر ہک دک سے جمل کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ انوکھی تو تھی۔ تم سیدھا سیدھا بولو، بھائی کا کام تمام کرنا چاہتی ہو۔ یاقوت ڈانٹ نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی زحال نے نظروں سے اسے خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے، تم کر لینا ڈرائیو۔ اور کچھ؟ وہ سرسری سے لہجے میں پوچھتے جمل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اسے تو لگا تھا اب وہ اسے نہیں جانے دے گا کالج، لیکن نہیں بھائی، آج تو اس کی قسمت میں کالج جانا لکھا ہی لکھا تھا۔ نہیں، وہ منہ بسود کر بولتی، اٹھ کر اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ زحال نے اس کے جاتے یاقوت کو اپنے پاس بلایا اور جو اس کے کان میں کہا اسے سن کر وہ پہلے تو شوق سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے حاضر دماغ پر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے داد دینے لگا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی، لانگ بھی تھی۔ اب پیارا پیارا سا رسپانس ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ او ہاں، ایک اور بات، یہ بتائیں کہ اگر میں بغیر وائس کے اپلوڈ کرنا شروع کر دوں ناول تو کیسا رہے گا؟